کسی کو اتنی اہمیت نہ دو کہ وہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ 100 دوستوں سے بہتر ہے وہ ایک دشمن جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ فجر و عصر پڑھنے والوں کی جزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دونوں ٹھنڈی نمازیں پڑھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ غلطی پر اکڑنا آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا۔ غلطیاں آپ کی ہے تو بوجھ بھی آپ کو ہی اٹھانا ہے، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ جان لو اگر تم اپنے رب پہ بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ جنازے کے ہمراہ جاؤ تو مردے سے زیادہ اپنا غم کرو کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے بھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور میں نے بھی موت کی تلخی کا مزہ چکھنا ہے۔ بہادر تو عورت ہوتی ہے جو مرد پیدا کرتی ہے مگر ہمیشہ جھک جاتی ہے، کبھی رشتے بچانے کے لیے، کبھی محبت نبھانے کے لیے۔ کسی سے پوچھا گیا تم اتنے مصروف ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے لیے ٹائم کیسے نکال لیتے ہو؟ جواب ملا کہ رشتوں کو اہمیت دینا سیکھو، وقت خود ہی مل جایا کرے گا۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ گناہ کرتے وقت کوئی انسان دیکھ لے تو فوراً ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے سے پہلے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے؟ ذرا سوچنا میرے مسلمان بھائیوں۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ زندگی کو مصروف رکھنا عقل مند بندوں کی نشانی ہے، اور زندگی کو اچھے کاموں میں مصروف رکھنا اعلیٰ ہونے کی علامت ہے۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس کے آگے وہ کام نہیں کرتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس کے آگے وہ بیکار ہے۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، صرف اس کی کوئی عادت بری ہوتی ہے، اس لیے کوشش کرو کہ اس عادت کو برا سمجھو، نہ کہ اس انسان کو۔ زمین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لے کہ آپ تصویر میں نہیں مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ زندہ رہ جائے اور رشتے مر جائیں۔ پاؤں کی ٹھوکر سے صرف آدمی گرتا ہے جبکہ زبان کی ٹھوکر سے نعمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں سے تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ پاک ہمیں سخت موت سے بچائے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ صرف غلط ہونے پہ وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار سامنے والا عزیز ہوتا ہے اس لیے دی جاتی ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔
رونا ہی ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے روئے، باقی جو آپ کی قسمت میں ہے خود چل کر آ جائے گا آپ کے پاس۔ زندگی میں سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر سب کچھ ہماری سوچ اور مرضی کے مطابق ہو تو ہم کبھی بھی اللہ کو قریب سے محسوس نہ کر سکیں۔ کچھ لوگ اپنے مفادات میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے نقصان کا اندازہ ہی نہیں کر پاتے۔ ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہونا چاہیے، اگلے کا چاہے کچھ نہ رہے۔ خوشی اور سکھ ایسے عطر ہے جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ میں آئے گی۔ لوگ حرام کھا کر کس منہ سے شکوہ اللہ سے کرتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں، زندگی میں سکون نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ اداس رہنے لگے تو سمجھ لے آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ ہوائی جہاز جب بلندی پر جاتا ہے تو انسان کو نیچے زمین پر ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب مسلمان کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے اسے دنیا کی چیزیں، آسائشیں اتنی ہی چھوٹی اور حقیر نظر آتی ہے۔ کچھ مردوں کا جنازہ ہی پہلی بار انہیں مسجد لے کر آتا ہے اور کچھ عورتوں کا کفن ہی پہلی بار انہیں پردہ کرواتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو اور جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائے، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ نمبر 1 اخلاق، نمبر 2 نیک چلن، نمبر 3 عزت، نمبر 4 کردار، نمبر 5 عقل و شعور، نمبر 6 بھروسہ، نمبر 7 صبر، نمبر 8 رتبہ، نمبر 9 دیانت داری، نمبر 10 محبت۔ کامیابیوں کے محل قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا اور امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ محروم کون ہے؟ محروم وہ ہے جس کو علم ہو کہ اشراق چاشت کا وقت تقریباً 6 گھنٹے ہیں اور وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ سکے، جو کہ انسانی جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ لا حاصل کی تمنا جانتے ہو کیا ہے؟ جیسے لکڑی کو دیمک لگی ہوئی ہو اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، خالی کھوکھلی مٹی رہ جاتی ہے، ویسے ہی لا حاصل کی تمنا انسان کو اندر ہی اندر کھائے جاتی ہے۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے والے کے لیے عذر بے شمار، اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ساری بات طلب کی ہے، چاہت کی ہے، لگن کی ہے، پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور راستے بھی بنتے ہیں۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہے لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، یقین اور صبر۔